صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ آخری دور میں، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں مسلمانوں کے اندر گروہ بندی شروع، بڑے بڑے گروہ سامنے آئے، کرامیہ، مرجیہ، قدریہ، رافضیہ، یہ سارے جہمیہ، یہ فرقے تھے۔ جب فرقے بہت سارے ہوئے اور سب نے کہا کہ ہم کون ہیں؟ مسلمان، تو صحابہ کرام تابعین محدثین پریشان ہوئے کہ دین لینا ہے، احادیث لینی ہے، روایات نوٹ کرنی ہے، لیکن مسلمانوں کے نام پر کئی گروہ بن گئے اسلام کے نام پر، کس سے حدیث لے اور کس سے نہ لے، کس طرح لوگوں کو خرافات سے، بدعات سے، شرک سے، کفریہ قید سے بچایا جائے۔ ہر بندے سے دین نہ لینا شروع کرے، مرجیہ سے لیں گے تو مرجی ہو جائیں گے، قدریہ سے لیں گے تو قدری ہو جائیں گے، جامیوں سے لیں گے تو جامی ہو جائیں گے، مسلمان تو سبھی کہلاتے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تمیز، فرق، اہل حق کی رہنمائی کے لیے تو صحابہ تابعین کرام نے اس بات پر اجماع اور اتفاق کیا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ جو حدیث منہج قرآن و سنت پر، اسی عقیدے پر قائم ہے جس پر صحابہ کرام قائم تھے، اس کو تمیز کے طور پر حدیث لینے کے لیے اسے اہل حدیث لکھا اور پکارا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جامیہ نہیں، یہ مرجیہ نہیں، یہ کرامیہ نہیں، یہ قدریہ نہیں، یہ کون ہے؟ اہل الحدیث۔ اس دور میں جو اہل حق تھے تابعین کے دور میں، انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ اہل الحدیث۔ اور یہ ایسا نام اجماع ہوا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں حدیث جامع ترمذی کے اندر کہ میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، اس وقت کی ساری امت اس بات پر متفق ہو گئی کہ اہل سنہ اہل الحدیث ہی کہا جائے اس گروہ کو جو صحابہ کے منہج عقیدے پر قائم ہے، تاکہ فرق واضح ہو کہ یہ وہ طبقہ ہے جسے اہل حدیث اہل سنہ کیا جاتا ہے۔ کیا معنی؟ یہ وہ طبقہ ہے جو قرآن و سنت کے اس دین پر قائم ہے جس پہ مصطفیٰ چھوڑ گئے، اور یہ سارا نام اس وقت سے شروع ہوا اور آج تک یہ اہل حق کی پہچان چلا رہا ہے، آج تک بغیر تعطل کے۔